اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی، وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس قسطوار جاری ہے۔ احادیث آپ کے سامنے مسلسل پیش کی جا رہی ہیں۔ وہ احادیث جو پیش کی جا رہی ہیں وہ اس عنوان کے تحت پیش کی جا رہی ہے کہ ہر گناہ کا علاج توبہ کے ساتھ کرنا، کیونکہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے۔ خود کتاب میں ہے اللہ تعالیٰ تواب اور رحیم ہے، بہت توبہ کرنے والا، بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ یہی بات آنے والی روایت میں سماعت فرمائے۔ یہ حدیث مروی ہے زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض سفروں میں تھے، کسی سفر میں تھے کہ ایک آدمی نے پرندے کے بچے پکڑ لیے۔ پرندہ آیا اور اس نے اپنے آپ کو اس آدمی کی گود میں ڈال دیا اپنے بچوں کے ساتھ۔ اس آدمی نے اس پرندے کو بھی پکڑ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہے اس پرندے پر کہ اس نے اپنے آپ کو تمہارے ہاتھوں میں ڈال دیا ہے اپنے بچوں پر شفقت کرنے کے لیے۔ تو قسم ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس پرندے کے اپنے بچوں پر شفیق ہونے سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ یعنی جس طریقے سے یہ پرندہ اپنے بچے پر شفیق ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حدیث نمبر 7132، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی لائے گئے۔ اچانک دیکھا تو ایک عورت اپنا دودھ دو رہی ہے، چاہتی ہے کہ جب قید میں بچے کو پالے گی تو اس کو دودھ پلائے گی۔ بچہ ملا تو اس نے جلدی سے اس کو لیا اور اس کو سینے سے چپکا لیا اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا، کیا سمجھتے ہو تم لوگ کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے کہا کہ نہیں ڈالے گی، اللہ کی قسم وہ اس پر قادر ہی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ شفیق اور جتنی یہ بچے پر مہربان ہے اس سے زیادہ مہربان ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے ابو مریم سے، اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے ابن عسکر وغیرہ سے، انہوں نے ابن ابی مریم سے۔ حدیث نمبر 7133، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے پر تھے مدینہ کے راستوں میں سے، اور راستہ پر چھوٹا بچہ بھی موجود تھا۔ اس کی ماں کو ڈر لگا کہ کہیں بچہ روندا نہ جائے۔ اس نے چیخ ماری اور بولی میرا بچہ، میرا بچہ، اور بھاگ کر اس نے بچے کو اٹھا لیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور پیارے کو آگ میں نہیں پھینکے گا۔ حدیث نمبر 7134، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انصار کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، اور ان کے پاس بیٹھا تھا اور اس کے پاس اس کا بچہ تھا، جس کو وہ بار بار اپنے سینے سے لگاتا اور اس پر شفقت کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس پر شفقت کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بچے کے ساتھ تم سے زیادہ مہربان ہے، یعنی تم اس بچے پر جتنی شفقت اور مہربانی کرتے ہو اور اس بچے کے لیے جس قدر شفیق اور مہربان ہو، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ حدیث نمبر 7135، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو سزا دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑا انصاف کرنے والا ہے اس سے کہ اپنے بندے پر دوہری سزا دے۔ یعنی بندے نے دنیا میں کوئی جرم کیا اور جرم پر اسے سزا مل گئی، تو اللہ تعالیٰ منصف ہے، دوبارہ اسے سزا نہیں دے گا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے دنیا میں اور اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈھک دیتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس سے بڑا کریم ہے کہ جس چیز کو معاف کر چکا ہے دوبارہ اس کو سزا دے۔ حدیث نمبر 7136، ابو عثمان سے روایت ہے کہ عبداللہ بن علا نے لوگوں کو ملنے سے حجاب کر لیا تھا، یعنی لوگوں سے ملنے سے حجاب کر لیا تھا۔ لوگوں نے ایک عورت کو بھیجا، اس نے خوب نرم گفتگو کی اور ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے چلی گئی۔ اس نے جا کر ان سے پوچھا اس گناہ کے بارے میں جس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے آسمان و زمین کے درمیان بندہ جس کا عمل کرے پھر موت سے پہلے توبہ کرے مگر اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ حدیث نمبر 7137، ثوبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرے لیے اس آیت کے بدلے میں دنیا ساری مل جائے، جو کچھ دنیا میں ہے وہ کل کا کل مل جائے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اس آیت کے بدلے میں وہ آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو جو اپنے اوپر زیادتی کر چکے ہو، یعنی اللہ خود فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہی سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اور جو شخص شرک کرے، کہ آیت میں تو یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، تو ظلم کرنے والا تو مشرک بھی ہے۔ تو ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ، جو شرک کرے کیا اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف فرمائے گا؟ مطلب یہ ہے۔ تو اس کے اس سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا ہاں، مگر جو شخص شرک کرے، مگر جو شخص شرک کرے، مگر جو شخص شرک کرے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم الآیہ کا سبب نزول ہم نے کتاب دلائل نبوت میں ذکر کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض ان لوگوں کے بارے میں جو ہجرت کرنے سے رک گئے تھے اور اپنے دین سے فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، پھر ان پر جب یہ آیت پیش کی گئی تو خوش ہو گئے اور یقین کر لیا کہ ان کے لیے بھی توبہ ہے، پھر وہ اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ حدیث نمبر 7138، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے تھے کہ فتنہ میں مبتلا لوگوں کی توبہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی کوئی شے قبول نہیں کرے گا۔ جب حضور مدینے میں آئے تو انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی یا عبادی الذین اسرفوا علی نفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو جو اپنے اوپر زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک وہی سارے گناہوں کو معاف کرے گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ ہم نے روایت کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آنے والی احادیث، چنانچہ وہ حدیث ان احادیث میں سے ایک یہ ہے جس کا نمبر 7139 ہے۔ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس حدیث کو ان کے شاگرد حضرت سعید بن
جبیر روایت کرتے ہیں ابن عباس سے رضی اللہ عنہما کہ اہل شرک کے بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کثرت کے ساتھ قتل کیے تھے، ان کے بعد کثرت کے ساتھ زنا کیے تھے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کی باتیں بھی اچھی ہیں اور آپ کی دعوت بھی پیاری ہے، بشرطے کہ اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم نے جو جو عمل کیے ہیں اس کا کوئی کفارہ بھی ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو رحمان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہیں پکارتے اور ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے ابن جریج کی حدیث سے۔ اس سلسلے میں ابن جریج سے اور بھی حدیث مروی ہے جو نیچے آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 7140، یہ حدیث بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مگر ان کے شاگرد یہاں پر دوسرے ہیں، وہ عطا بن ابی رباح ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ وحشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آپ کی پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وحشی نے آ کر کیا عرض کیا کہ میں آپ کے پاس آپ کی پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تجھے بغیر پناہ کے دیکھنا چاہتا تھا، چلو تم پناہ مانگنے آ ہی گئے ہو تو سن لو تم میری پناہ میں ہو، یہاں تک کہ تم اللہ کا کلام سنو۔ وحشی نے کہا کہ میں نے اللہ عظیم کے ساتھ شرک کیا ہے اور ان جانوں کو ناحق قتل کیا جن کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، کیا میرے جیسے انسان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال سن کر خاموش ہو گئے، اسے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ قرآن نازل ہو گیا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق سے آخر تک، کہ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہیں پکارتے، جس نفس کو قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرتے۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ کئی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے لیے دوہرا عذاب ہے قیامت کے روز اور ہمیشہ اس میں ذلیل ہوتا رہے۔ مگر جو لوگ توبہ کریں، ایمان لائیں، عمل صالح کریں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دے گا۔ دیکھیے اس حدیث میں وضاحت کے ساتھ اس بات کا بیان ہے کہ بندہ
چاہے جو جرم کیا ہو، جو بھی گناہ کیا ہو، صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور اچھے کام کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو صرف بخش نہیں دیتا ہے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات وحشی کے سامنے پڑھیں۔ وحشی نے کہا، میری ایک شرط ہے، شاید کہ میں عمل صالح نہ کر سکوں، میں آپ کی پناہ میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پناہ میں ہے، انتظار کر، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا، اس کے سوا جو چاہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، معاف فرما دے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو بلایا اور اس کے سامنے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ وحشی نے کہا، شاید میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ بخشنا نہیں چاہتا ہو، تو میں آپ کی پناہ میں، حتیٰ کہ میں اس سلسلے میں بھی اللہ کا کلام سن لوں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو جو اپنے اوپر زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب وحشی نے کہا کہ اب میری کوئی شرط نہیں ہے۔ اب اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔